السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ نمبر 7 میں دیکھتے ہیں ہم۔ پچھلی میں ہم نے دیکھا کہ عربوں میں کون کون سے مذاہب رائج تھے۔ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ وہاں پر معاشرتی و معاشی حالات کیا تھے۔ ظہور اسلام کے وقت اگر عرب معاشرے کا ایک سرسری سا جائزہ لیا جائے تو ایک بات شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ تب کا عرب معاشرہ ایک ہی وقت میں اچھی بری خصلتوں کا شکار تھا، اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ اچھی بری یہ متضاد خصلتیں اپنی پوری شدت سے ان میں صلاحیت پذیر تھیں۔ ایسے میں اگر ہم ان میں رائج بدعات اور رسوم و رواج کو مد نظر رکھیں تو عرب معاشرہ ایک بدترین معاشرے کی تصویر پیش کرتا ہے، اور اگر ہم عربوں کے اوصاف حمیدہ کو سامنے رکھیں تو حقیقت ان سے بہتر انسانی معاشرہ معاشرتی اقدار کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ بنیادی طور پر عرب معاشرہ 3 طبقات پر مشتمل تھا۔ نمبر 1، ہجری، وہ لوگ جو شہروں میں آباد تھے اور مستقل طور پر شہروں میں ہی سکونت پذیر تھے، ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ ہجری عربوں کا ذریعہ آمدنی نخلستان کی آمدن و تجارت تھا۔ در حقیقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم تھے، جنہوں نے روم و ایران اور شام و ہندوستان کے حکمرانوں کے ساتھ تجارتی معاہدات کیے۔ اس طرح عرب لوگ بڑے بڑے قافلوں کی صورت میں ان ممالک جاتے اور وہاں سے قافلے عرب آتے۔ قریش مکہ کو کیونکہ خانہ کعبہ کی طوالیت کی وجہ سے مرکزی اہمیت حاصل تھی، اس لیے قریش مکہ کے قافلوں کو عرب کے بدوی قبائل لوٹنے سے بھی گریز کرتے۔ نمبر 2، بدوی، عرب کی اکثر آبادی بدوی قبائل پر مشتمل تھی جو خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتی تھی۔ ان کا اصل ذریعہ معاش غلہ بانی یعنی جانور پالنا تھا، اس لیے جہاں کہیں چراگاہ نظر آتی وہیں ڈیرے ڈال لیے جاتے۔ جب ان چراگاہ میں ان کے جانوروں کی خوراک ختم ہو جاتی تو وہاں سے کسی اور جگہ کا رخ کرتے۔ اس کے علاوہ راہزنی بھی ان کی آمدن کا ایک بڑا ذریعہ تھا۔ یہ لوگ عرب کے صحراؤں میں آتے جاتے قافلوں کو لوٹ لیتے۔ جو قبائل ڈاکہ کے ذریعے روزی کماتے تھے وہ اس پر بہت فخر کیا کرتے تھے۔ نمبر 3، لونڈی اور غلام، معاشرے کا تیسرا اور سب سے نچلا طبقہ لونڈی اور غلاموں کا تھا، جو ہجری اور بدوی عربوں کے ساتھ خادم کی حیثیت سے رہتے تھے۔ غلاموں میں عرب اور غیر عرب دونوں شامل تھے۔ عرب تو قبائل کی آپس کی جنگ میں مغلوب ہونے یا پھر مقروض ہونے کی وجہ سے لونڈی اور غلام بنا لیے جاتے، جبکہ غیر عرب بکتے بکاتے سرزمین عرب پہنچتے، جہاں باقاعدہ منڈیوں اور بازاروں میں ان کی خرید و فروخت ہوتی۔ مالک کو یہ حاصل تھا کہ اپنے غلام پر جس طرح چاہے ظلم ڈھائے اور چاہے تو اسے جان سے ہی مار ڈالے۔ معمولی باتوں پر غلاموں کو اتنی سخت سزائیں دی جاتی کہ انسانیت کی روح بھی کانپ اٹھتی۔ غلام کا بیٹا بھی پیدائشی غلام ہوتا تھا۔ اس طرح لونڈیاں بھی ظلم و ستم کا نشان نہ بنتی، ان سے بدکاری کا پیشہ بھی کرایا جاتا۔ ناچ گانے جاننے والی لونڈیوں کی قیمتیں نسبتاً زیادہ ہوتی تھیں۔ نتیجتاً غلاموں اور لونڈیوں کی جان و مال، عزت و آبرو اور اولاد سب کے سب ان کے آقا ہی کی ملکیت ہوتی تھی۔ عرب معاشرے میں جنگ و جدل کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا، مگر اس جنگ و جدل، مسلسل خانہ جنگی اور صدیوں تک جاری رہنے والی باہمی بغض و عناد و تعصب و عداوت کے باوجود عرب ایک مشترکہ ثقافت رکھتے تھے، جس کے بنیادی عناصر میں اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا، ان کی روایات کو برقرار رکھنا، مشترکہ زبان عربی کو گنوایا جا سکتا ہے۔ عرب نسلی طور پر قحطانی اور عدنانی بنو اسماعیل 2 گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، لیکن دونوں کو عربی زبان پر فخر تھا۔ شعر و شاعری بچے کی زبان پر تھی، اور شعری ذوق اور عرب ثقافت کا بھرپور اظہار طائف کے قریب عکاظ کے مقام پر ہر سال لگنے والا میلے میں کیا جاتا۔ عام حالات میں ایک عرب جنگجو سپاہی تھا، مگر اس میلے میں وہ بھی ایک شاعر کا روپ دھار لیتا۔ شراب خوری کی مجلسیں سجائی جاتی اور گردش جام کے ساتھ ایسی بلند پایہ غزلیں کہی جاتی کہ آج تک اس دور کے ادب کو کلاسیکی مانا جاتا ہے۔ فاحشہ عورتوں کی موجودگی ان کی مجالس کو بےہودگی کی انتہائی پستیوں تک پہنچا دیا جاتا۔ پروفیسر عبدالحمید صدیقی اپنی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھتے ہیں جب عرب تاجر اپنے تجارتی کارواں لے کر روم اور ایران اور شام اور ہندوستان تک جاتے
وہ واپسی پر عیش پرستی اور تمام بری عادات کو لے کر لوٹتے۔ شام و عراق سے لڑکیاں درآمد کی جاتی جنہیں عیش پرستی کے لیے استعمال کیا جاتا۔ شہوانی خواہشات کی اس چٹخاری نے عربوں کو بلاک اوباش اور نفس پرست بنا دیا تھا، اور ان کے ہاں بدکاری اتنی رچ بس گئی تھی کہ اگر کوئی صالح شخص ان بدکاریوں اور بری عادات سے اجتناب برتتا تو اس کا مذاق اڑایا جاتا اور اسے کمینہ، کنجوس اور غیر ملنسار قرار دے دیا جاتا۔ عرب معاشرے کے خلاف باختگی کا ایک اور تاریک پہلو خاندانی نظام کی گراوٹ تھا۔ عرب مکتمول طبقے میں سے تو پھر بھی حالت کچھ بہتر تھی، مگر عمومی طور پر مرد عورت کا اختلاف سوائے فحاشی و بدکاری اور کچھ نہیں تھا۔ ایک ہی وقت میں کئی عورتوں کو اپنے حرم میں داخل کر لیا جاتا، دو سگی بہنوں سے بیک وقت نکاح کر لینا اور باپ کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں کو اپنی زوجیت میں لے لینے میں کوئی عار نہ تھا۔ 10 لوگ ایک ہی عورت سے تعلقات قائم کر لیتے۔ جگہ جگہ رنڈیوں اور طوائفوں کے گھر زنا اور بدکاری کے اڈے تھے۔ شراب نوشی اور جوا عام تھا۔ ان کی بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ ان کی بیٹیاں تک نیم عریاں لباس میں قبائلی مخلوط مجالس میں شریک ہوتیں، جہاں ان کے جسمانی اعضاء پر نہایت فاحش شیر پڑے جاتے۔ دنیا کی شاید ہی کوئی برائی ہو جو عربوں میں موجود نہ تھی۔ لہو و لعب، فسق و فجور، قتل و غارت گری کے دلدادہ، زنا بدکاری کے رسا اور شراب نوشی اس قدر کے جیسے ہر گھر ایک شراب خانہ تھا۔ عرب نہایت شکیل قلب اور سنگ دل تھے۔ جانوروں کو درختوں سے باندھ کر نشانہ بازی کی مشق کی جاتی، زندہ جانور کا کوئی حصہ کاٹ کر کھا جاتے، اسیران جنگ کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا، ایک عضو کاٹ کر موت کے گھاٹ اتارا جاتا، دشمنوں کا جگر نکال کر کچا چبا لیا جاتا، ان کے کاسہ سر میں شراب ڈال کر پی جاتی، مجرموں کو حد درجہ وحشیانہ سزائیں دی جاتی۔ درحقیقت یہ اسلام کی حقانیت اور سچائی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ ایسی وحشی اور جاہل قوم کو بدل کر تمام اقوام عالم کا پیشوا بنا دیا اور ان کو اخلاقی طور پر فرشتوں جیسا پاکیزہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تاہم اخلاقی طور پر پرستی اور گراوٹ کی انتہا گہرائیوں میں ڈوبے اس معاشرے میں ایسے سلیم فطرت والے انسان موجود تھے جو ان قبیح حرکات سے الگ تھے۔ دوسری طرف جب انہی بدکار و بے حیا عربوں میں کچھ ایسی اخلاقی اچھائیاں بھی پائی جاتی تھیں جو ان عربوں کے لیے وجہ امتیاز تھیں۔ شجاعت عربوں میں اپنی معراج پر تھی، ان کی بہادری درحقیقت صفاقی کے درجے تک پہنچی ہوئی تھی۔ کسی عرب کے لیے میدان جنگ میں تلوار کی دھات پر کٹ مرنا عزت و شرافت کی بات تھی، بستر پر ناک رگڑ رگڑ مرنا ذلت اور غالی سمجھا جاتا تھا۔ نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی میدان جنگ میں مردوں کے دوش بدوش حصہ لیتیں۔ سخاوت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا، کبھی کبھی تو اپنے پاس کا آخری روپیہ تک سائل کے حوالے کر دیا جاتا۔ مہمان نواز اس درجے کے تھے کہ اگر کسی کے پاس صرف ایک اونٹ گزر بسر کے لیے ہوتا تو اگر مہمان آ جاتے تو اسے ذبح کر کے مہمانوں کو کھلا دیا جاتا۔ عرب آزادی کے دلدادہ تھے اور اپنی آزادی برقرار رکھنے میں کسی قربانی سے دریغ نہ کرتے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ روم و ایران کی عظیم سلطنتوں کے بیچ میں ہونے کے باوجود کوئی ان کو محکوم نہ بنا سکا۔ عرب آخری درجے کے وفا پیشہ تھے۔ عہد و پیمان کی پابندی کو فرض سمجھا جاتا تھا اور وفائے عہد میں اپنی جان، مال اور اولاد تک کو قربان کر دیا جاتا۔ جب کسی کو پناہ دے دیتے تو اپنی جان قربان کر دیتے، مگر اپنی پناہ میں آئے شخص پر ایک آنچ نہ آنے دیتے۔ شاید عرب قوم کی یہ امتیازی صفات ہی تھیں جن کی وجہ سے اسے اللہ نے اس قوم کو اسلام کی داعی قوم کے طور پر فضیلت بخشی۔ بلا شبہ عرب قوم بدکاری و بے حیائی کے دلدل میں مکمل طور پر ڈوبی ہوئی تھی، مگر یہ سب وہ بری صفات تھی جو ان کی فطرت میں شامل نہ تھیں اور انہیں ختم بھی کیا جا سکتا تھا، اور اسلام کے ظہور کے بعد ختم ہو بھی گئی۔ مگر کسی قوم کو نہ تو کوشش سے بہادر بنایا جا سکتا ہے، نہ ہی امانت دار، اور نہ ہی حریت و آزادی کا متوالا۔ یہ صفات ہیں جن سے عرب قوم کو اللہ نے خوب نواز رکھا تھا، اور جب اسلام قبول کرنے کے بعد عرب قوم اپنی اخلاقی گراوٹ سے نکلی اور ان صفات میں جب اسلامی جذبہ جہاد کی روح بھی پھونک دی گئی تو پھر دنیا میں ان کی شجاعت اور تلوار کے بہادرانہ کاٹ کا کسی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس ایپیسوڈ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہر انسان میں اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں کس کو پریورٹی دینی ہے؟ اچھائیوں کو۔ ہمیں کسی کی اچھائیاں دیکھنی چاہیے، برائیاں نظر انداز کر دینی چاہیے، کیونکہ برائیوں کا معاملہ اس کے صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم عطا فرمائے، اس دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنے لیے دعائیں کر لیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آمین۔